اب آپ سمجھ گئے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ نص قطعی، خبر متواتر، اجماع صحابہ۔ تمہارے پاس سماع موتا کے لیے کوئی دلیل نہیں جو اس پر پوری اترے۔ جو مولانا سرفراز صاحب نے لکھی ہیں باتیں، تمہارے پاس مردوں کے سننے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تمہارا دامن قرآن مجید سے، حدیث متواتر سے بالکل خالی ہے۔ ہاں، ہم جو عدم سماع کے قائل ہیں، ہمارے پاس قرآن ہی سے دلائل موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تمہارے پاس کوئی اشارہ تک بھی نہیں، کسی آیت میں اشارہ ہو مردوں کے سننے کا۔ ہمارے پاس 3 آیتیں ہیں بڑی واضح، سورت فاطر کی آیت نمبر 22، سورت نحل کی آیت نمبر 80، سورت روم کی آیت نمبر 52، سورت نمل نہیں جی، نمل، سورت نمل اور سورت روم، ان دونوں میں ایک ہی طرح آیا ہے، انک لا تسمع الموتى، اور ایک جگہ پہ آ گیا فانک لا تسمع الموتى۔ اور فاطر میں کیا کہا گیا؟ وما انت بمسمع من فی میرے پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ سورت روم میں کہا، سورت نمل میں کہا، فاطر میں کہا وما انت بمسمع من فی القبور، قبر میں پڑے ہوئوں کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اتنی واضح آیتیں، 3 آیتیں اتنی واضح، تو پھر جو لوگ قائلین سماع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان آیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں نفی سماع کی نہیں، اسماع کی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گیا ہے، جو آپ میں پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، یعنی کچھ درجے پڑھ چکے ہیں، تو میں اردو میں اس کو کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مردے سنتے نہیں؟ ایک ان کی یہ کٹ حجتی ہے جی کہ نفی سماع کی نہیں، نفی اسماع کی ہے، سننے کی نہیں، سنانے کی ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں عدم استفادہ میں مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے سن کے، اسی طرح کافر بھی آپ کی بات سن کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ عدم استفادہ میں تشبیہ دی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ نے یہاں جواب دے دیا، کٹ حجتی پیش کر دی، سننے کی نفی نہیں ہے، سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ تو ہم نے عرض کیا ذرا آگے بھی تو پڑھیں، آگے آئیں، ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہرے سنتے تو ہیں، تو بہروں کو سنا نہیں سکتا۔ یہی میں نے، اسے کہتے ہیں آیت کو خراج پہ چڑھانا، اپنے مطلب کے مطابق بنانا۔ وما انت بہاد العمی،
میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا. اندھے دیکھتے ہیں، اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا. یہی میں نے. بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا. مردے سنتے تو ہیں، تو یہی میں نے. یہ تو موسیقی کا خیز ہو گیا یار، یہ تو مذاق بن جائے گا. جب نبی پاک دنیا میں تھے اور ابو جال بھی تھا، لوگ بھی تھے، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے. نبی پاک انہیں سناتے تھے، وہ سنتے تھے کہ کوئی نہ اس دنیا میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سنتے تھے نا. نبی پاک سناتے تھے، وہ سنتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا، اب ان میں کوئی کمی نہیں آئی. بظاہر تو تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو یار. اب وہ مر گئے، فوت ہو گئے، ان میں کوئی کمی نہیں، وہ برابر سن رہے ہیں. کمی کس میں آ گئی ہے جی؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی؟ وہ تو برابر سن رہے ہیں، دنیا میں بھی سنتے تھے، اب بھی سن رہے ہیں. نبی پاک دنیا میں سناتے تھے، اب وہ سن رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نبی پاک میں کمی آ گئی ہے کہ آپ سنانے سے قاصر ہو گئے. یہ جو 3 آیتیں ہیں، اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ عدم سماع پر دلیل نہیں ہے، یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ تو ہم گزارش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر سب سے پہلے ہم نے پیش نہیں کیا، ہم نے نہیں پیش کیا. سب سے پہلے ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم نے پیش کیا تھا. ہم نے کب پیش کیا ہے؟ ہم نے تو ان سے سن کے پیش کیا ہے. سب سے پہلے ان آیتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا. کب؟ جب بدر کے 70 کافروں کو گھسیٹ کر ہلاکت کے تیسرے دن بدر کے کنویں میں ڈالا گیا. ابو جال، عتبہ، شیبہ، امیہ، لاشیں ان کے ڈالے گئے. تو آپ کنویں کی منڈیر پہ آئے. آپ نے فرمایا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا، جس چیز کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا ہے حقاً، سچ. کیا؟ نصرت الہی، فتح، کامیابی، ہم نے اسے پا لیا ہے حق. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا، ان لاشوں کو خطاب ہو رہا ہے، اے ابو جال، اے عتبہ، اے شیبہ، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی سچا پا لیا؟ یہ آپ نے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے ان 70 کافروں کے لاشوں سے خطاب کی. حضرت عمر نے سن کے پوچھا یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جن میں روح موجود ہو؟ نہیں. میں مسند احمد سے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. مسند احمد صفحہ 283 جلد دوسری. اس میں بہت خوبصورت بات ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاثن، کیا آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں 3 دنوں کے بعد؟ آواز لگا رہے ہیں آپ ان کو؟
احل یسمعون، چلیے جی سما کی بات آ گئی ہے، احل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ 3 دنوں کے بعد ان کو آواز لگا رہے ہیں احل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ تو اس آیت کو سب سے پہلے عدم سماع پر بطور دلیل کس نے پیش کیا؟ حضرت عمر نے۔ اس کو آواز ایسا کریں یار، احل یسمعون، لفظ ذرا دیکھیں جی، احل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ دیکھیے یہ جو حضرت عمر نے مردوں کے نہ سننے پر اس آیت سے استدلال کیا، اس آیت کی یہ تفسیر سمجھی کہ اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، حضرت عمر کو یہ تفسیر کس نے بتائی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے سنا ہوگا حضرت عمر نے۔ اس آیت کو پھر ان کے نہ سننے پر پیش کیا ہے۔